بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم مسلمانوں میں عام طور پر مشہور ہے کہ ملائکہ یا فرشتے صرف انبیاء کرام ہی کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ ہود میں ہے کہ اور بے شک فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھونا لے آئے۔ سورۃ ہود ہی میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور جب لوط کے یہاں ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ سورۃ آل عمران میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ملائکہ آئے، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر یا نازل کر کے۔ عزیزان من، انبیاء کرام کی مدد کے لیے ملائکہ کا نزول ہم سب جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے یا اترتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست یعنی اولیاء ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو۔ عزیزان من، جہاں ملائکہ عام لوگوں کے لیے نازل ہو کر خوف اور غم سے دور کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی خوشخبری دیتے ہیں، بلکہ زمین میں رہنے والوں لوگوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ شورى میں فرمایا، قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر شک ہو جائیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار یعنی معافی مانگتے ہیں۔ سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیزان من، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہوتے ہیں جو لوگوں پر درود بھیجتے ہیں اور اندھیروں سے روشنی کی طرف یعنی برائی سے بچا کر نیکی کی طرف لاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ احزاب میں فرمایا، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم سب پر، وہ خود اور اس کے فرشتے، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں یعنی روشنی کی طرف نکالیں، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ملائکہ کن لوگوں کے لیے نازل ہو کر مدد کرتے ہیں، خوف اور غم کو دور کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی خوشخبری دیتے ہیں، لوگوں کے لیے درود اور استغفار کرتے ہیں، آخر کن لوگوں کے لیے؟ عزیزان من، ان لوگوں کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کو رب کہتے ہیں، کیا ہم سب پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر آخر کن لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا مدد کرتے ہیں، غم اور خوف دور کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں؟ عزیزان من، ملائکہ ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں یا مدد کرتے ہیں جو اللہ کو رب کہنے کے ساتھ یہ لوگ صبر اور تقوی پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، چاہے ان کے آگے جتنی کفار کی مشکلات سامنے کیوں نہ ہوں، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ ہمیں پتہ چلا
کہ جو لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو رب کہنے کے ساتھ صبر اور تقوی کرتے ہیں ان کے لیے ملائکہ مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نمبر 1 ہمیشہ اللہ کو رب کہنا، نمبر 2 صبر کرنا، نمبر 3 تقوی کرنا۔ ان 3 کام کرنے والوں کے لیے لازمی اللہ تعالیٰ مدد کے لیے ملائکہ نازل کرتے ہیں۔ لیکن سوال ابھی تک وہی قائم ہے، آخر اللہ کو رب کہنے سے کیا مراد ہے اور صبر اور تقوی سے کیا مراد ہے کہ فرشتے لازمی مدد کے لیے آتے ہیں؟ اگر ہم ان تینوں کا مطلب درست جان لیں تو ضرور ہماری بھی مدد ہوگی۔ عزیزان من، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے حکمران بادشاہ کو، جو گھر دے، کھانا پینا، کپڑا لتا دے، ہر قسم کی سہولیات دے، ہر قسم کی خوشحالی دے، اس کو رب کہتے ہیں، یعنی پرورش کرنے والا حکمران بادشاہ۔ بالکل اسی طرح کی خوشحالی عزیز بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی ہوئی تھی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ عزیز مصر کو خوشحالی دینے پر رب کہا تھا، جیسا کہ سورۃ یوسف میں فرمایا، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس عورت نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی او تمہیں کہتی ہوں، کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی بہترین پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی محنت سے حاصل روزی رزق کو عزیز بادشاہ مصر کی طرف نسبت کر کے کہا وہ میرا رب یعنی پرورش کرنے والا حکمران ہے۔ عزیزان من، ہم سب اسی طرح دن بھر محنت کرتے ہیں، تب ہمیں روزی خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ اس خوشحالی کو، اس روزی کو، اس اپنی محنت کی حاصل روزی کو اپنے بجائے اللہ کی پرورش سمجھیں تو اس کو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا پرورش کرنے والا، روزی رزق دینے والا حکمران بادشاہ اللہ ہے۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب یعنی پرورش کرنے والا حکمران اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا جو صبر اور تقوی کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے ملائکہ آتے ہیں۔ عزیزان من، صبر کے معنی ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، مختلف کاموں کے لیے بھاگ دوڑ جد و جہد کرنا، اور تقوی کے معنی ہے قوانین اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرنا۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت، ہر قانون، ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو وہ لوگ صابرین اور متقین ہوتے ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نشان زدہ ملائکہ بھیجتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر یعنی جد و جہد کرو اور تقوی یعنی آیتوں پر عمل کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ جو لوگ تقوی یعنی اللہ کی آیات پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اور جو لوگ آیات پر عمل نہیں کرتے وہ جہنمی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے یا بیان کرتے تو جو تقوی یعنی آیات پر عمل کرے اور سنورے یعنی اصلاح کرے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں یعنی عمل نہ کیا، ان کے مقابل تکبر کیا، وہ دوزخی ہیں، انہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ سورۃ سبا میں ایک بار پھر آیات پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کی نوید دی ہے، فرمایا
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب سے دردناک عذاب ہے۔ عزیزان من، ہمیں اچھی طرح آیات سے معلوم ہو گیا جو ہمیشہ اپنی خوشحالی کو اپنے اللہ کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ یہ خوشحالی ہمارے رب یعنی پرورش کرنے والے بادشاہ حکمران اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیشہ تقوی یعنی اللہ کی ہر آیت پر ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے صبر یعنی جد و جہد کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کے لیے ملائکہ بھیجتے ہیں جو کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، خوش رہو۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملائکہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی آیات پر عمل کرنے کے لیے صبر یعنی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ جائیں کہ ان کی مدد ملائکہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ آیات پر عمل کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ جیسے ارطغرل غازی، عثمان غازی جیسے لوگ یا سلطنت عثمانیہ، انہوں نے اللہ کے نظام کے لیے لوگوں کی فلاح کے لیے عظیم جد و جہد کی تھی۔ انہی لوگوں کے لیے ملائکہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ظاہری شکل و صورت میں ملائکہ نازل ہوں گے یا مادی صورت میں فرشتے نازل ہوں گے۔ جو لوگ ظاہری شکل و صورت میں ملائکہ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ تکبر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں فرمایا، اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہ اترے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ بے شک اپنے جی میں بہت اونچی کھینچی یعنی تکبر کیا اور بڑی سرکشی پر آئے۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی خوشی کا نہ ہوگا اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسانی شکل میں ضرور بھیجتے ہیں جو صرف انبیاء کے پاس آتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملائکہ آئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یاد رکھیں جو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب یعنی پرورش کرنے والا بادشاہ حکمران اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیشہ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات یا احکامات پر عمل کرنے کے لیے صبر یعنی کوشش جدوجہد کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ جائیں ان کی مدد ملائکہ کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ملائکہ ظاہری شکل و صورت میں آتے ہیں۔ فرشتوں کو ظاہری صورت میں دیکھنا تکبر اور تباہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔